اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، اس بات کی وضاحت کی کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی، تمام سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو یقیناً ہم میں سے ہر شخص کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ اس کی نماز اللہ کے لیے ہو، اس کی قربانی اللہ کے لیے ہو، اس کی زندگی اللہ کے لیے ہو، اس کی موت اللہ کے لیے ہو۔ وہ جو شب و روز میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا محض مقصد یہی ہو کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ بہرحال موضوع ہے قربانی۔ قربانی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، جب بھی ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کے لیے پکارا جائے تو ہم اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے جو ہے بھرپور کردار ادا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ رب العالمین ان تمام کو جو ہے بلند و بالا درجات عطا فرمائے۔ ان کا ایمان اس قدر جو ہے مضبوط تھا کہ جب جس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کے لیے جو ہے بلایا، دعوت دی، تو وہ فوری جو ہے حاضر ہو گئے۔ جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اس کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ہے بات کی تو اس سے پہلے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اچانک کہا کہ چلو نکلو، ابو سفیان کا قافلہ جو ہے اس کو روکنا ہے تاکہ مشرکین جو ہمیں اذیت دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کی جو ہے کسی طریقے سے ان کی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ تو صحابہ کرام جس حالت میں تھے اسی حالت میں نکل پڑے۔ کسی کے پاس سامان نہیں تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس جو ہے گھریلو معاملات تھے، حتیٰ کہ ان میں ایسا شخص بھی موجود تھا کہ جس پر غسل واجب تھا۔ بہرحال وہ تمام کے تمام اسی حالت میں جو ہے چل پڑے کہ کیا ہے، ایک جو ہے مشرکین کے قافلے کو روکنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ایک بہت بڑا امتحان مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں گروہوں کو جو ہے ایک دوسرے سے اوجھل کر دیا، اور جو مشرکین تھے ان کے قافلے کو یہ معلوم ہو چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے روکنے والے ہیں۔ انہوں نے کسی مخبر کو بھیج دیا الغرض مکہ سے جو مشرکین کا ایک بہت بڑا گروہ وہ جو ہے اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے گروہ کو، جماعت کو، لشکر کو، اور مشرکین کا جو دشمنوں کا لشکر تھا ان کو بدر کے مقام میں جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا۔ ایک اچانک جنگ ہوئی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کا یہ امتحان لیا کہ جب انہیں اچانک بلا لیا جائے دین اسلام کے لیے، قربانی کے لیے، تو ان کا اگر مقصد کچھ اور ہو اور ان سے ایک بڑا کام لیا جائے تو یہ میرے بندے جو ہے اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ الغرض صحابہ کرام نے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے کس طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نکلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکلے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نکلے تھے اور ایک چھوٹے کام کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ نے جب بڑے کام کے لیے ان سے قربانی مانگی تو وہ اس کے لیے بھی حاضر ہو گئے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ شخص کہ جس پر جو ہے غسل واجب تھا وہ بھی انہی میں شامل تھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو ہے بھرپور پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی اس قربانی کو اس قدر پسند کیا کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں جو ہے غسل دلوایا اور وہ غسیل الملائکہ کہلوائے۔ کس قدر عمدہ ان کو خطاب ملا۔ الغرض، جب بھی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے بلایا جائے تو ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جس حالت میں ہے، جہاں پر بھی ہے، جیسے بھی ہے، جس قدر ممکن ہو سکے وہ ضرور اس عمل کے لیے، اس کام کے لیے، جس چیز کے لیے بلایا جا رہا ہے، دین کی جس خدمت کے لیے بلایا جا رہا ہے، جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے وہ اس کے لیے جو ہے بھرپور کوشش کرے۔ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، کسی کام میں مدد کر کے، اپنے جو ہے وقت کے ذریعے سے وقت نکال کر جائے، یا پھر خود نہیں جا سکتا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دے، کسی بھائی کو، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر مزدور کے ذریعے سے وہ کام جو ہے کروا لیا جائے۔ اس طریقے سے جب ہم میں سے ہر شخص کا یہ جذبہ ہوگا کہ جب بھی میرے سے اللہ کے دین کے لیے قربانی مانگی جائے گی تو میں اس کے لیے جو ہے حاضر ہو جاؤں گا، تو جو مشکلات ہوں گی، جو پریشانیاں ہوں گی، وہ اللہ رب العالمین ضرور حل کر دے گا۔ اگر ہماری زندگی میں نہیں تو آنے والی نسلوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین جو ہے آسانی فرما دے گا ہماری قربانیوں کی وجہ سے۔ الغرض، قربانی جو ہے یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، کوشش ضرور کریں۔ یہ نہیں ہو کہ اپنے آپ کو مجبور بنا لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو مجبور بنا لیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہم سے زیادہ واقف ہے۔ وہ انسان کو تکلیف نہیں دیتا، مگر وہ اس کو معلوم ہے کہ اس بندے کو اس تکلیف سے جو ہے کس طریقے سے یہ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی شخص کو اس کی جو ہے طاقت سے زیادہ جو ہے تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، آزمائش میں اس کی طاقت سے زیادہ بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ الغرض، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے مختلف طریقوں سے قربانی لے کر انہیں آزماتا ہے۔ جو کامیاب ہوتے ہیں انہیں اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ جو میں نے آیت شروع میں بیان کی، اسی آیت میں، اس آیت کے وہ الفاظ، ہم جب قربانی ذبح کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس چیز کا اقرار ہم اس میں بھی کرتے ہیں، انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك فلان والله اکبر۔ میں نے اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کی طرف موڑ دیا جو آسمانوں کو اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں ملت ابراہیم پر ہوں جو یکسو ہو کر اللہ کو ایک ماننے والے مسلم تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میرا سب کچھ، مرنا جینا، پہننا اوڑھنا، زندگی موت، تمام کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے ایک مسلم بن کر رہوں۔ الغرض، اس قربانی میں بھی، اس دعا میں بھی ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو پھر ہمیں
اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہماری نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن نماز اذان ہو جائے اور ہم اس کے لیے کوئی فکر نہ کریں. ہم گھر میں موجود ہوں، گھر میں گھنٹوں گزار دیں، اسی دوران ایک نہیں، دو نہیں، 3 نمازوں کا وقت نکل چکا ہو، اور گھر میں ہم اپنے کام کاج میں، اپنی باتوں میں، اپنے معاملات میں مصروف ہیں، تو کیا ہم نے اپنی نماز کا خیال کیا جس کو ہم نے اللہ کے لیے اقرار کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہے؟ جب کوشش ہوگی، جب ارادہ ہوگا، جب جذبہ ہوگا، تو پھر ہی خیال رہے گا کہ اب جو ہے نماز کا وقت ہونے والا ہے، لہٰذا میں گھر میں وقت گزارنے کے بجائے آدھا پونا گھنٹہ میں مسجد چلا جاتا ہوں، اپنے رب کو کچھ وقت دے دیتا ہوں. تو یقیناً جو ہم دن رات میں، مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر، اپنے جو ہے کاروبار کے اندر، راستے میں آتے جاتے کسی بھی ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں وہاں پر جو ہے محفوظ رکھے گا. ایک بات کو غور کریں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے. اگر کسی شخص کو اللہ کا ذمہ مل جائے تو کیا وہ شخص جو ہے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لہو معقبات، کہ میرے ایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جو میرے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو جب ایک شخص صبح اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، پھر فرشتوں کی اس کو جو ہے تحفظ مل جاتا ہے، تو بتائیے کیا اس کے کاروبار میں اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا راستے میں آتے جاتے اس کے ساتھ کوئی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے کہ جو بالکل انہونا ہو؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے ذمے میں ہے. اور اس بات پر جب ہم یقین کر لیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کرے گا. بہرحال سب کچھ ہوگا اپنے خواہشات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ ذی القعدہ اختتام کو پہنچنے والا ہے، چند دن باقی ہیں. یقیناً آپ میں سے ہر وہ شخص کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کے لیے جانور خرید کر لائے گا، بھیڑ ہو، بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی چیز جس چیز کا ارادہ اس نے کر رکھا ہے یقیناً انہی ایام میں عید سے پہلے پہلے وہ خرید کر لائے گا. تو جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ شروع ہو جائے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، مونچھیں نہ کاٹے، زیر ناف بال وغیرہ وہ نہ کاٹے. جب تک کہ وہ قربانی ذبح نہ کر لے تب تک وہ جو ہے بال کاٹنے سے، ناخن مونچھیں وغیرہ کاٹنے سے اجتناب کرے، بچتا رہے. اور پھر جب کوئی شخص جانور خریدنے کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جانور کی جو ہے خوب اچھی طرح سے تسلی کر لے، اس کی
آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اس کے کان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اس کے جو ہے سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لنگڑا نہ ہو. یعنی یہ تمام باتیں جو ہے اگر اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی واضح ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہے واضح ہو جاتی ہے، اس کا کان پھٹا ہوا ہے چیرا ہوا ہے، اس کے کان میں کسی قسم کا کوئی اور عیب ہے، یا اس کے جو ہے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ چیزیں اگر واضح ہو جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس میں کوئی عیب جو ہے پیدا ہو گیا ہے، یا پھر وہ اس قدر کمزور ہے کہ جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور پیشاب پخانہ وغیرہ کرنا، یہ سب چیزیں اگر اس کے لیے مشکل ہو رہی ہیں، کھانا پینا، تو ایسا جانور کمزور جانور، یہ تمام جو ہے باتیں خیال کرنی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. اسی طریقے سے خصی بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا عیب ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیب کو جانور میں جو ہے پیدا کرنے سے منع کیا کہ کوئی شخص خصی جانور کو نہ کرے. الغرض جانور جب خریدنے جائیں تو اس کے لیے ان تمام باتوں کو جو ہے خصوصی طور پر توجہ سے جو ہے دیکھ کر خریدیے، ورنہ ممکن ہے اللہ رب العالمین جو ہے قربانی قبول نہ کرے، کیونکہ آپ نے جو ہے غفلت میں خرید لیا. جو آپ کو حکم ملا حکم رسول اس کی پرواہ نہیں کی، تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس بات کی جو ہے پکڑ کر لے کہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے کوئی فوقیت نہیں دی، لہٰذا اس کی قربانی کو چھوڑ دیا جائے. تو لہٰذا جب بھی کوئی شخص جانور خریدنے جائے تو ان تمام باتوں کو جو جانور کے نقائص میں بیان کی گئی ہیں ان کو بخوبی جو ہے دیکھے چیک کرے، اس کے بعد جانور خریدے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن پہلے نماز عید ادا کی جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے. اور جب کوئی شخص قربانی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قربانی کو قبلہ رخ لٹائے، قبلہ رخ اس کا منہ کرے، پھر اپنے جو ہے پاؤں کو اس پر رکھے، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ قربانی کی دعا پڑھنے کے بعد ذبح کرے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ میں سے ہر شخص اپنی قربانی کو خود ذبح کرے. جو کسائی وغیرہ مزدور طبقہ ہے، معلوم نہیں ان کے کیا عقائد ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، وہ کس طریقے سے ذبح کرتے ہیں، ان کو قربانی کی دعا بھی آتی ہے یا نہیں، ان کی کیا حالت ہے. لہٰذا آپ نے پیسہ لگایا ہے، آپ نے جانور خریدا ہے، اس کو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجئے. اور یقیناً جب آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو جو قربانی کی جو اصل مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا درس ہے، وہ آپ کو ایک دیر تک یاد رہے گا. لیکن جب آپ کسائیوں کو دے کر آپ خود گھر میں ہوں گے، انہوں نے کر دیا، آپ کو کیا پتا کہ کیا کیا. جب آپ خود اپنے ہاتھ سے ایک جانور کے جو ہے گلے میں چھری چلائیں گے تو یقیناً اس سے آپ کے جو ہے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں ایک جو ہے ایک اچھی بات جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور یقیناً ممکن ہے کہ وہی آپ کے لیے جو ہے تا حیات ایک ہدایت کا درس بن جائے، اور آپ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں. بہرحال اور جو قربانی کے معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، کوشش کیجئے ان کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایام گزاریے. اور ذی الحجہ جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ انتہائی عمدہ ہیں، ان میں جو ہے ہر عمل کا اجر کئی گنا ملتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ ذی الحجہ شروع ہوتے ہی اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کمر بستہ ہو جائیے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.